نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتج اثنان دون ثالث فإن ذلك يحزنه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تین شخص بیٹھے ہوں تو دو شخص آپس میں سرگوشی نہ کریں تیسرے کو چھوڑ کر، یعنی تین آدمی بیٹھے ہیں یا تین چار ہیں تو دو شخص ایسے ہیں آپس میں کانا پوسی کر رہے ہیں، سرگوشی کر رہے ہیں، آپس میں بات کر رہے ہیں جو دوسرے کو سنائی نہیں دے رہی۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ غلط فہمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرے بارے میں بات کر رہے ہیں یا کیا ایسی خفیہ بات کر رہے ہیں، یا ایک آدمی کو بلایا ہے، ساتھ بٹھایا ہے، اب وہ اپنی بات کر رہے ہیں، اپنی بات میں لگے ہوئے ہیں۔ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس کو رنجیدہ کر دے گی، یہ والی بات، یعنی سرگوشی کرنا اور آپس میں بات کرنا تیسرے آدمی کو چھوڑ کے وہ اکیلا بیٹھا ہو تو یہ انسان کو رنجیدہ کر دے گی اور جو ہے پریشان کر دے گی۔ ساتھ میں یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ساتھی ہے، اس کو ان دو بندوں کی زبان سمجھ میں نہیں آتی۔ مثال کے طور پر دو پٹھان ہیں، ایک پنجابی ہے، ایک سرائکی ہے یا کسی اور زبان کا جس کو پشتو بالکل سمجھ میں نہیں آتی، اب وہ آپس میں پشتو میں لگے ہوئے تو اب وہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ کیا بات کریں، آپس میں ہنس بھی رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، بعض دفعہ اس کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اسی طرح دو ساتھی سرائکی ہیں، باقی ساتھی جو ہے وہ پٹھان ہے، اس کو سرائکی کا لفظ سمجھ میں نہیں آتا، اس کو اردو کا لفظ سمجھ میں نہیں آتا، اس کو پنجابی کا لفظ سمجھ میں نہیں آتا، اس کو بلوچی اور میواتی سمجھ میں نہیں آتی۔ ایسی زبان میں بات کرنا جو دوسرے یا تیسرے ساتھی کو سمجھ میں نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ان کو تکلیف دیتی ہے اور بہت دفعہ یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپس میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی گفتگو سے منع فرمایا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی ساتھ بیٹھنے والے ایسی بات کریں جو سب اس میں شامل ہوں اور ایسی زبان میں بات کریں جو سب کے سمجھ میں آئے۔ یہ عام طور پہ بہت زیادہ ہے اور کسی بھی مسلمان کو تکلیف دینا ایذاء مسلم حرام ہے، تو ایسی بات کرنا جس سے مسلمان کو تکلیف ہو تو وہ بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قول، ہر فعل اور ہر عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر صحیح معنی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔